السلام علیکم ناظرین، آوازہ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ خبر کا زمانہ ہے اور خبر ہم چاہیں نہ چاہیں ہر صورت میں ہمارے تک پہنچ جاتی ہے، لیکن خبر کے پہنچنے کے باوجود بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واضح نہیں ہوتی۔ مثلاً یہ کہ وہ کیا عوامل یا کیا وجوہات تھیں کہ کوئی واقعہ یا کوئی خبر ظہور میں آیا، وہ اس کے پس پشت کیا عوامل یا عناصر کام کر رہے ہیں، یا آنے والے وقتوں میں یہ واقعہ یا یہ عنصر آگے چل کر کیا کردار ادا کرے گا ہماری قومی زندگی میں بھی، اور جب کوئی قومی زندگی میں تبدیلی آتی ہے تو یقیناً ہماری ذاتی زندگیاں بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس لیے خبر کو جاننا ہی کافی نہیں، خبر کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور ہم اس عزم کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں کہ خبر کی وضاحت اور تفہیم کی جائے گی۔ ناظرین، انہی دنوں ہمارے ہاں ایک بہت دلچسپ واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ ایسے واقعات میں سے ایک ہے جو کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ ہر کچھ عرصے کے بعد ان کی نئی جہت سامنے آتی ہے، اس کا ایک نیا مفہوم اور اس کی ایک نئی ریزن سامنے آتی ہے۔ یہ واقعہ ہے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج کا، جن میں جمعیت علماء اسلام پاکستان نے غیر معمولی کامیابی حاصل کی ہے، اور موجودہ حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کو اس میں ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے جو اس کے حامیوں کے نزدیک ایک غیر متوقع واقعہ ہے۔ لیکن ناظرین، اگر آپ ذرا حالات و واقعات پر غور کریں جو خطے بیرون ہو رہے ہیں تو ہمیں اس کے امکانات نظر آتے ہیں۔ مثلاً افغانستان میں کچھ عرصہ پہلے طالبان کی واپسی، آپ جانتے ہیں کہ طالبان کی واپسی یا افغانستان میں جو صورتحال جو بھی ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے اثرات براہ راست پاکستان پر بذریعہ خیبر پختونخوا ضرور اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا کہ افغانستان میں تبدیلی آئی تو اس کے بعد خیبر پختونخوا کے انتخابی نتائج کی صورت میں ہم ایک سیاسی تبدیلی اس صوبے میں دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا یہ تبدیلی بین الاقوامی حالات کا نتیجہ ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ اس کا داخلی سیاست سے کیا تعلق ہے، اور یہ جو عین اس موقع پر جب جمعیت علماء اسلام کو وہاں کامیابی مل رہی تھی کہ آصف علی زرداری بولے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہم سے تعاون چاہتے ہیں تو پھر موجودہ نظام کو ختم کر دیجیے، اور یہ فارمولوں کی بات نہ کیجیے، کیونکہ اب تک جو فارمولے آپ نے آزمائے ہیں اور جن فارمولوں کی آپ بات کرتے ہیں اس سے کبھی ملک کو فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا، تو ان کا اس مرحلے پر بولنے کا کیا مطلب تھا؟ ایسا لگتا ہے جیسا کہ آپ خبروں میں کچھ عرصہ پہلے سے سن رہے ہوں گے کہ کچھ طاقتوں کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب سے لندن میں رابطے جاری ہیں، اور ان رابطوں میں بھی اسی قسم کی بات کہی جا رہی ہے جیسی بات کا اظہار آصف علی زرداری صاحب نے کیا کہ بیسیکلی آصف علی زرداری صاحب کی اس بات سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو رابطوں کا سلسلہ میاں نواز شریف تک جاری تھا اس کی توسیع آصف علی زرداری تک ہو گئی ہے، تو یوں سیاسی منظر میں ایک تبدیلی ہو رہی ہے۔ تو سیاسی منظر میں یہ تبدیلی اور جمعیت علماء اسلام کی غیر معمولی پیش رفت، سیاسی پیش رفت، اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ایک یہ اہم بات ہے، کیونکہ اسی مرحلے پر جب یہ کامیابی ہو رہی تھی تو مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ یہ کامیابی دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ 2018 کے انتخابی نتائج درست نہیں تھے، ورنہ اس وقت بھی زمینی حقائق یہی تھے اور آج بھی زمینی حقائق یہی ہیں۔ تو کیا بدلے ہوئے دنوں میں یہ جو سیاسی نتائج کے ذریعے ہمیں بدلا ہوا پاکستان نظر آ رہا ہے تو اس میں کوئی نئے الائنسز تشکیل پائیں گے؟ بظاہر یعنی ایک خیال کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، اس کو آپ کانسپریسی تھیوری بھی کہہ سکتے ہیں کہ آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟
تو اگر ایسا ممکن ہے تو پھر ہم یہ بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ مسلم لیگ کاف چودھری برادران بھی جو اس وقت نسبتاً پس منظر میں ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں. تو اس صورتحال کا ایک پہلو تو یہ ہے. لیکن جب ہم جو شروع میں ہم نے بات کی کہ بین الاقوامی حالات اثر انداز تو نہیں ہو رہے ہمارے ہاں، ذرا اس کے پس منظر میں دیکھیں تو ممکن ہے کہ یہ صورتحال واضح ہو جائے. کچھ عرصہ پہلے ممتاز مصنف ہیں کرنل اشفاق حسین، جن کی جنٹل مین، بسم اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ نامی کتابیں بڑی معروف ہیں اور بہت پڑھی جاتی ہیں. انہوں نے ایک نئی کتاب شائع ہوئی ہے، اس کا نام ہے اقتدار کی مجبوریاں. یہ کتاب دراصل سابق آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ کی یادداشتیں ہیں اور مستقبل کے بارے میں ان کی پریڈکشنز ہیں. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ یقیناً ان کی پریڈکشنز ہیں، لیکن اس کے پیچھے کچھ اور لوگ بھی بول رہے ہیں، ان کی خواہش ہے. یوں سمجھیے کہ یہ مستقبل کے منصوبے ہیں جنہیں ایک بڑے اچھے طریقے سے قوم کے سامنے پیش کر دیا گیا. اسلم بیگ صاحب نے اپنی اس کتاب میں یہ ہمیں بتایا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک پاکستان کا سیاسی نظام مستحکم نہیں ہو سکتا اور جمہوریت ٹھیک طریقے سے چل نہیں سکتی جب تک دینی طبقات کو اقتدار میں بامانی حصہ نہ دیا جائے. انہوں نے یہ ایک تھیسس پیش کیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مولانا فضل الرحمان کا سیاسی کردار اور اقتدار کے معاملات میں، اقتدار کے اندر ان کا سیاسی کردار بہت بڑھ جائے گا. تو 6-8 مہینے پہلے جو یہ کتاب منظر عام پر آئی، اس میں کی گئی اس پیشین گوئی کو خیبر پختونخوا کی صورتحال کے ساتھ ملایا جائے تو ایک صورت بنتی ہے. اب آپ 2 معاملات اور دیکھیے. ایک معاملہ حال ہی میں ہمیں گوادر میں پیش آیا. گوادر میں مولانا ہدایت الرحمان، جن کا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، انہوں نے ایک غیر معمولی کام کیا جو دھرنے کی صورت میں سامنے آیا اور جس میں انہوں نے گوادر کے عوام کے دیرینہ مطالبات کو زبان دی اور اس کو ایک حد تک منوانے میں بھی کامیاب رہے. اور گوادر جیسے علاقے میں، بلوچستان کے اس علاقے میں جہاں قوم پرستی کا بڑا زور ہے، وہاں ایسی پیش رفت بڑی غیر معمولی ہے اور ابھی تک ہم اس کی تفہیم نہیں کر سکے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ قوم پرستی کے گڑھ میں ایک اسلامی جماعت جو اسلامی تحریک کا درجہ رکھتی ہے، اسے کیسے رسائی ملی اور کیسے اس نے ایک بڑا کامیاب وہاں شو کیا اور کامیابی کی حد تک، اس کے نتائج بھی کسی حد تک بظاہر اس کے نتائج بھی سامنے آئے کہ وزیر اعلیٰ وہاں پہنچے اور انہوں نے جا کے ان کے مطالبات نہ صرف تسلیم کیے بلکہ یہ بھی کہا کہ یہ ہمارے ہی مطالبات ہیں. اس کے ساتھ تیسرا واقعہ جو کچھ اس سے ذرا سا پہلے کا ہے کہ ٹی ایل پی ہمیں پنجاب میں اور کراچی میں بھی متحرک نظر آئی اور اتنی متحرک نظر آئی کہ وہ ریاستی اداروں کو جام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے. تو ان چیزوں کو آپ یہ دیکھیں تو اس کا مطلب کیا نظر آتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر دینی قوتیں ایک بار پھر متحرک ہو رہی ہیں اور وہ طاقت پکڑ رہی ہیں اور وہ نتیجہ خیز طاقت پکڑ رہی ہیں. تو اس بات کو اگر مرزا اسلم بیگ کی تھیوری کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو اس کا ایک معنی بنتے ہیں. اب اسی معاملے کا ایک اور پہلو دیکھیے. جو ان ذرائع تک رسائی رکھتے ہیں جہاں فیصلے ہوتے ہیں، جہاں منصوبے بنتے ہیں، جہاں مستقبل کی صورت گری کے بارے میں غور و فکر ہوتا ہے، جو لوگ ان تک رسائی رکھتے ہیں ان میں سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر ہمیں کوئی ایم ایم اے جیسا، میں ایم ایم اے نہیں کہا، میں نے ایم ایم اے جیسا کہا، اب اس کی کوئی شکل اور بھی ہو سکتی ہے، کوئی تجربہ ہماری سیاست میں ہو اور وہ کامیاب ہو جائے تو انہیں حیرت نہیں ہوگی. تو اب ہم ان سارے معاملات کو ملا کر دیکھیں، اس میں اگر آصف علی زرداری کو دیکھیں، اس میں اگر مسلم لیگ کاف کو دیکھیں اور دینی قوتوں کی اس پیش رفت کو دیکھیں تو ہمیں ان کے معنی نظر آتے ہیں. اب یہ ایک یوں سمجھیے کہ یہ ایک ایپیسوڈ یا اس سچویشن کا یہ ایک پہلو ہے. اگلا پہلو دیکھیے.
اگلا پہلو یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسلسل سی پیک اور چائنا ٹارگٹ ہو رہا ہے، اور جو مولانا ہدایت الرحمان کی جو تحریک ہے اس میں بھی سی پیک پر سوالات اٹھے کہ اگر یہ یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گوادر کا دھرنا سی پیک کے خلاف تھا، لیکن وہ اس کے بارے میں سوالات پیدا کرنے کا باعث ضرور بنا ہے۔ ایک پہلو اس کا یہ ہوا۔ دوسرا پہلو آپ یہ دیکھیے کہ سوشل میڈیا میں سی پیک پر بڑی کھلی ڈیبیٹ ہوتی ہے اور اس کے بارے میں سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ ٹیلی ویژن پہ بھی ہوا، اور ٹیلی ویژن پر بعض ایسے سنجیدہ اور بڑے معتبر اینکرز نے حال ہی میں یہ کہا کہ سی پیک کے بارے میں اب وقت آ گیا ہے کہ اس کی افادیت پر ایک بار پھر غور کیا جائے۔ اس سلسلے میں جو اب تک قرضے ہمارے سامنے ہیں، جو بڑے مہنگے قرضے ہیں، ان پر بھی غور کیا جائے۔ کیا وہ مہنگے ہیں یا نہیں، یہ الگ بحث ہے، لیکن انہوں نے اس کو مہنگے قرار دے کر اس پر ایک سوال کھڑا کر دیا۔ تو اگر یہ صورتحال بن رہی ہے اور اس طرح سے یعنی دینی قوتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، سی پیک کے بارے میں کویسچن سامنے آ رہا ہے، تو یہ بین الاقوامی منظر کے ساتھ مقامی سیاسی مناظر کس طرح سے یکجا ہو رہے ہیں، یہ اس کی ایک مثال ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، جس سے یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا۔ یہ منظرنامہ اتنا نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے پہلو وابستہ ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ بہت شکریہ، اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا نہ بھولیے گا۔